آپ جانتے ہیں اردو شاعری کی دنیا کو دل سے دماغ تک کا سفر کس شاعر نے کرایا؟ ایک ایسا شاعر جس نے غزل کے دامن کو نئے موضوعات اور مضامین سے مالا مال کر دیا اور اردو ادب کو ایک نئی پہچان دی۔ یہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، جن کی شاعری صرف اشعار نہیں بلکہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں غالب کی زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ غالب کو ایک نئے انداز سے دیکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سائمہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے رائٹس پروگرام شاعروں کی باتیں۔ آج ہم بات کریں گے اردو ادب کے اس عظیم شاعر کے بارے میں جنہوں نے شاعری کو نئے زاویے دیے اور اردو ادب کو دنیا کے سامنے ایک نیا مقام بخشا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ ان کی شخصیت، ان کی شاعری، ان کی زندگی کے نشیب و فراز اور ان کی تخلیقی کمالات پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی اور ہندوستان اپنی تہذیبی اور سماجی تبدیلیوں کے دور سے گزر رہا تھا، اس وقت مرزا غالب جیسے شعراء نے ادب کو وہ روشنی دی جو آنے والے دوروں کے لیے مشعل راہ بنی۔ پروفیسر آل احمد سرور کے الفاظ میں، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ ناظرین، مرزا غالب 27 دسمبر 1757 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبداللہ بیگ خان ایک فوجی آفیسر تھے اور ان کے خاندان ترکمان نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، غالب کے دادا نے مغلیہ دربار میں ایک خاص مقام پایا، لیکن زندگی کی جدوجہد نے غالب کے لیے بچپن سے ہی مشکلات پیدا کر دی۔ ناظرین، غالب کے والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش نانا خواجہ غلام حسین کے زیر سایہ ہوئی۔ وہ آگرہ کے ایک معزز رئیس تھے۔ غالب کے مزاج میں جو فلسفانہ انداز اور تخلیقی سوچ تھی، وہ بعد میں ان کی شاعری کا محور بنی۔ ناظرین، مرزا غالب نے شاعری کا آغاز کم عمری میں ہی کر دیا تھا۔ شروع میں وہ اسد تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں غالب کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے غزلوں میں محبت، فلسفہ اور زندگی کے گہرے موضوعات کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، مرزا غالب کی یہ مشہور شعر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ نہ صرف ان کی شاعری کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کے جذبے اور ان کی تخلیقی شعور کی شدت کو بھی بیان کرتا ہے۔ ناظرین، مرزا غالب کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امرا بیگم سے ہوئی، لیکن شادی کے بعد ان کی مالی مشکلات بڑھ گئیں۔ انگریز سرکار سے پینشن کا مقدمہ بھی ان کی زندگی کا ایک تلخ باب رہا۔ ناظرین، 1828 میں انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا تاکہ اپنی پینشن بحال کروا سکیں۔ اس سفر کے دوران وہ لکھنؤ اور بنارس بھی گئے، جہاں ان کی ملاقات مشہور شخصیات سے ہوئی۔ ناظرین، مرزا غالب کو 1849 میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں نجم الدولہ اور نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا۔ انہیں تیموری خاندان کی تاریخ لکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر ہوا۔ ناظرین، 1854 میں شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو شاہی استاد مقرر کیا گیا، لیکن غدار کے بعد دہلی کی حالت بدتر ہو گئی اور غالب کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ غالب کی شخصیت کی خاص بات ہے کہ وہ ہر مشکل کے باوجود اپنی تخلیقی طاقت کو برقرار رکھتے تھے۔ ان کے کلام میں ہمیں زندگی کے گہرے فلسفے اور انسانی جذبات کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ ناظرین، غالب کی زندگی میں کئی انٹرسٹنگ واقعات بھی ہیں۔ انہیں شطرنج اور جوئے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے 1841 میں ان پر جرمانہ ہوا اور بعد میں انہیں قید کی سزا بھی ہوئی۔ لیکن غالب کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ اپنی شاعری میں زندگی کی تلخیوں کو اس خوبصورتی سے پیش کرتے تھے کہ ہر سننے والا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ناظرین، غالب کی شاعری صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ ان کی غزلیں ہمیں محبت، غم، فلسفہ اور زندگی کی حقیقتوں کے
मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराती हैं। नाज़रीन, मिर्ज़ा गालिब कुछ यूं भी कहते हैं, ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। नाज़रीन, वो कुछ यूं भी कहते हैं, दिल ही तो है न संगो खश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। नाज़रीन, मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें गम भी है, खुशी भी, फ़लसफ़ा भी और इनकलाब भी। उनकी शायरी आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूँ साइम मलक और आप देख रहे हैं ऐसे राइट्स थे, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।